سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے جی، بندے کو ہونا چاہیے، لیکن عین موقع پہ ٹائم آتا ہے تو میرے دل میں تنگی آ جاتی ہے. جب عین موقع پہ ٹائم آتا ہے تو مجھے پھر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. عین موقع پر میں پھر رشتے کا خیال نہیں کرتا تو میں کروں کیا. اور یہ وہ ٹو ڈو تھنگز ہیں، اور یہ اگر ہم کرنے لگ جائیں تو ہمارے اندر یہ صلاحیتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو لوگوں کی رائے کے لیے ہر وقت تیار سمجھنا ہے. یعنی اپنے آپ کو فیڈ بیک کے لیے اوپن کرنا ہے. فار ایگزامپل کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں آج سے اپنا وزن کم کرنا شروع کروں اور میرا ویٹ کم ہو جائے، تو اپنے ارد گرد کے سب لوگوں کو کہہ دو کہ یار دیکھو، تم نے مجھے یاد کرانا ہے اگر میں صبح نماز کے بعد سوؤں، مجھے سونے نہیں دینا. اگر فرض کریں میں کاربوہائیڈریٹ بہت میٹھی چیزیں کھاؤں تو تم نے مجھے بتانا ہے. یعنی اپنے ارد گرد جو آپ کے پیارے ہیں ان کو مکمل فیڈ بیک کی اجازت دے دیں اور اپنے اوپر اس طرح کی پابندی لگا دیں. یہ تو میں نے ایک بڑی سمپل سی مثال دی ہے. آپ ان 10 کے 10 صلاحیتوں کے سلسلے میں ایک ایک کر کے فیڈ بیک کے لیے دیا. اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ یار تو غصہ بہت کرتا ہے، تو جب تجھے بات کوئی تجھ سے کرتا ہے تو آگے سے لڑنے لگ جاتا ہے، اور تیری مرضی کے خلاف بات نہیں ہوتی تو لڑنے لگ جاتا ہے. یہ میں نے نوٹ کیا ہے. تو اس بات کو سننے کے بعد اگر کوئی شخص فیڈ بیک کے لیے اس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے تو وہ اس سے لڑنے کی بجائے یا اس کو دلیل سے ثابت کرنے کی بجائے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، وہ اپنے آپ سے یہ پوچھے گا کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. اور اگر اس کو بات لگا کہ یہ غلط ہے تو وہ اس شخص کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا مثالوں کے ساتھ. اور اگر وہ بات صحیح ہے تو اس شخص کا شکریہ ادا کرے گا اور کہے گا بہت بہت شکریہ کہ تو نے مجھے واقعی یہ بات بتائی اور واقعی میرے اندر یہ بات ہے، اور پلیز اب آپ اس ذمہ داری سے سبکدوش مت ہونا اور مجھے بتاتے رہنا کہ میرے اندر یہ بات ختم ہوئی ہے کہ نہیں ختم. اس کو ہم کہتے ہیں فیڈ بیک. انفارچونیٹلی ہم میں سے اکثر لوگ فیڈ بیک کے لیے اپنے آپ کو ریسیپٹیو نہیں بناتے. لوگوں کی رائے کو اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، لوگوں کی رائے کو اپنے اوپر ایک حد تک سمجھتے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو لوگوں کی رائے، آپ آبویسلی اس کے اوپر فیصلہ کرنے سے پہلے اس کو اینالائز کریں، لیکن اپنے آپ کو تیار کریں کہ جب لوگ آپ کے بارے میں رائے دیں تو آپ اس کو وزن دیں. اور اگر ہمارا یہ لیول اور امپروو کر جائے تو ہم لوگوں کو خود اختیار دے دیں کہ بھائی یہ 5 باتیں، اگر میں جھوٹ بولوں تو آپ نے مجھے بتانا ہے، اگر یہ والی میں بات کروں، اگر مجھے غصہ آ جائے تو مجھے بتانا ہے، اگر آپ کو لگے کہ میں نے کسی کے عزت نفس کو مجروح کیا ہے تو آپ نے مجھے بتانا ہے، اگر آپ کو یہ لگے کہ میں نے کوئی بد اخلاقی فار ایگزامپل، تو آپ یہ باتیں لوگوں کو ضرور. تو یہ ایک ٹول ہے جس سے ہمارے اندر یہ کوالٹیز پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. یہ جو ٹول ہے، اس ٹول کو ہم ایکسٹرنل ٹول کہہ سکتے ہیں، اور یہ بہت آسان ہوتا ہے، یہ بہت آسان ہے. ایک دوسرا ٹول ہے جس کو ہم انٹرنل ٹول کہتے ہیں، اور اس کا نام ہے ریفلیکشن. ایکسٹرنل ٹول کے اندر تو لوگ آپ کو بتاتے ہیں نا کہ یار یہ تمہارے منہ کے اوپر یہ دیکھو ادھر داغ لگا ہوا ہے، لیکن انٹرنل میں ہے کہ آپ خود شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں کہ یار میرے چہرے پر داغ تو نہیں لگا ہوا. اسے کہتے ہیں ریفلیکشن. اور ریفلیکشن کا سمپل طریقہ ہے 10 منٹ صبح اور 10 منٹ شام کو آپ خاموشی سے بیٹھ کے اپنے گزشتہ 12 گھنٹے کا جائزہ لیں. اور وہ جو 10 کوالٹیز ہیں وہ کاغذ پہ آپ نے لکھ کے رکھی ہوئی ہیں، اور جب آپ بار بار لکھیں گے تو آپ کو زبانی بھی یاد ہو جائے گی کہ، اور آپ 12 گھنٹے کا جائزہ لیں کہ اس 12 گھنٹے میں ان کوالٹیز میں سے کون سی کوالٹیز ایسی تھیں جو میرے اندر موجود نہیں تھی. اگر کسی شخص کے چہرے پر کالک لگی ہے اور چہرے کے اوپر کوئی مٹی لگی ہے یا کوئی اور زخم کا نشان ہے، اور وہ چہرے شیشے میں دیکھ لے، یہ دیکھ لینا ہی اس نشان کو، اس کالک کو، اس گندگی کو، اس مٹی کو نکالنے کا پہلا سٹیپ بن جاتا ہے.
صرف اس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں نے یہ کیا. ٹھیک ہے, تو یہ دو کام ہیں بہت ضروری, اور یہ باتیں سننے میں جتنی بھی اچھی اور میٹھی لگتی ہوں گی, لیکن اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے پھر نہیں ہو سکتا. اور یہ دیکھیں, یہ اتنی معجزاتی باتیں ہیں نا یہ دونوں, کہ اپنے آپ کو فیڈ بیک کے لیے تیار کرنا, کنسٹرکٹیو فیڈ بیک کے لیے ریڈی ہونا, اور اپنے سارے دن کے عمل کو ریفلیکٹ کرنا. یہ دونوں طلسماتی اور معجزاتی باتیں ہیں, اور ان دونوں کو اختیار کرنے سے ہم اپنی تبدیلی اور اپنی صلاحیتوں کو امپروو کرنے کے راستے میں پہلا قدم رکھ دیتے ہیں. اس کے علاوہ تیسری ایک بات, دو کام دوبارہ میں دہراتا ہوں, فیڈ بیک لوگوں سے لینا, اور نمبر 2 ریفلیکٹ کرنا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم ٹف سچویشن کے اندر ہوں تو جو شخص ہمارے ساتھ ٹف گفتگو کر رہا ہے, ہم اس کے الفاظ کو نہ پکڑیں, ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیوں کہہ رہا ہے. فار ایگزامپل, ایک آدمی کہتا ہے میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. اگر ہم اس لفظ کو پڑھ لیں گے کہ اس نے کہا ہے میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا, تو ہم ساری زندگی اس بات کو یاد رکھیں گے اور ایک دشمنی کی فیز میں اس کے ساتھ رہیں گے. حالانکہ آپ کو بھی پتہ ہے, اس کو بھی پتہ ہے کہ اس نے زندگی میں آج تک کسی کی ٹانگیں نہیں توڑی, اس کو ٹانگیں توڑنی آتی بھی نہیں ہے, اور آپ کی بھی ٹانگیں توڑنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا. لیکن پرابلم یہ تھا کہ اس بیچارے کا وکیبلری کا پرابلم تھا. وہ آپ سے جو توقع رکھتا تھا وہ پوری نہیں ہوئی تھی, تو اس کو یہ بات کہنی نہیں آتی تھی کہ بھائی جان جو میری آپ سے توقع تھی وہ پوری نہیں ہوئی, آپ کے رویے کی وجہ سے مجھے بہت دکھ پہنچا. یہ بات اس کو کہنی نہیں آئی. اس کے جواب میں اس نے یہ کہا, تو اس کے بدلے میں اس نے یہ کہا میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا, اور ہم یہ سمجھے کہ باقی یہ ہماری ٹانگیں توڑنے جا رہے ہیں, جس کے نتیجے میں ہمارا ٹوٹل ایک نیگیٹو تھاٹ پروسیس شروع ہو گیا اور ہم نے اس شخص کو لوز کر دیا. اسی طریقے سے یہ بات نا بہت ہمارے اس کلچر میں نا گالیوں سے متعلق ہے, جو گندی مغلظ باتیں ہوتی ہیں, جس میں یعنی کسی شخص کے جو رشتے ہیں, نسوانی رشتے ہیں, ماں ہے, بہن ہے, اس کے بارے میں لوگ بہت غلیظ بات کرتے ہیں, جس کو گالی کہتے ہیں. اس پر قتل ہو جاتے ہیں, اس پر لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کو زخمی کر دیتے ہیں, یا ایک دوسرے کے بارے میں نفرت اپنے دل کے اندر لے لیتے ہیں. لیکن آپ خود اندازہ لگائیے, ہر شخص کو پتہ ہے کہ گالی دینا بری بات ہے, پھر وہ گالی کیوں دے رہا ہے؟ ایکچولی اس بیچارے کے پاس نا الفاظ کی کمی ہے, اس کی وکیبلری نہیں ہے. وہ جو اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے جو اس کو مناسب لفظ چاہتے تھے وہ اس کو آتے نہیں, اس کے بجائے اس نے ایک گالی کو یوز کیا ہے اس نے ٹون کے طور پر. تو وہ شخص جو لیڈرشپ کے رول میں ہوتا ہے وہ کبھی بھی الفاظ کو نہیں پکڑتا. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تربیت کے سے پہلا میں نے کہا تھا کہ ہم فیڈ بیک کے لیے تیار ہوں, دوسرا میں نے کہا تھا کہ وہ ریفلیکشن کریں, اور تیسرا یہ ہے کہ ہم اس بات کی مشق کریں کہ آئندہ کبھی بھی ہم نے لوگوں کے الفاظ کو نہیں پکڑنا, بلکہ جو اس کے احساسات ہیں اس کو جاننے کی کوشش کی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کی کسی سے کوئی بات ہو گئی, تنازع ہو گیا, اس نے بہت کوئی غلیظ گالی دی. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو بھی گالی دی جائے, یا آپ اگر فرض کریں گالیاں دینی آپ کی عادت نہیں ہے تو آپ اس کو تھپڑ ماریں, آپ اس کو مکے ماریں. اور ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کا طریقہ یہ ہوگا, جس نے معاشرے میں تبدیلی لے کے آنی ہے, اس نے اس شخص کو بھی لوز نہیں کرنا جس نے گالی دی تھی, تو اسے کہے گا کہ آپ نے مجھے گالی دی, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھ سے بہت ناراض ہیں, اور جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بات پر کوئی ایسی بات ہے جو کہ آپ کو بہت بری لگی ہے. مجھے نہیں پتا وہ صحیح بات ہے غلط, لیکن آپ مجھے سمجھائیں کہ آپ کو گالی دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. اب آپ اس بات پہ ہنسیں گے کہ بھئی ایسے کون کرتا ہے, گالی کے جواب کے اندر ایسے کون کرتا ہے. لیکن جس نے معاشرے کے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے, جس نے کسی کو بھی لوز نہیں کرنا, جس نے ہر شخص کو اپنی ٹیم کا ممبر بنانا ہے, وہ جو لوگ آپ کے ساتھ رف رویہ اختیار کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ اس طرح کی نیگوسیشن کرتے ہیں جس میں اس سے سمجھ نہیں. آپ خود ہی اندازہ لگائیں, ایک شخص آپ کو گالیاں دے رہا, آپ سے کہیں ٹھیک ہے آپ نے گالیاں دی ہیں, مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ آپ بہت غصے میں ہیں, آپ مجھے پلیز ذرا سمجھائیں تو صحیح کہ آپ مجھے کیوں گالیاں دے رہے ہیں, تاکہ مجھے سمجھ میں آ جائے کہ میں دیکھ سکوں کہ آپ کی باتیں جینون ہیں بھی کہ نہیں ہیں جینون.
تو آپ دیکھیے گا کہ اس شخص کے ساتھ آپ کی جو نیگوشیشن ہے اور اس شخص کے ساتھ جو آپ کی ریلیشن شپ کی ایک نوعیت ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گی. تو یہ 3 باتیں ہو گئیں. اور آخری بات یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی ناگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑے تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم محسوس پہلے کرتے ہیں سوچتے بعد میں. محسوس پہلے کرتے ہیں سوچتے بعد میں. جو لیڈرشپ سکل کا آدمی ہوتا ہے نا وہ اس کو ریورس کر دیتا ہے. وہ سوچتا پہلے ہے محسوس بعد میں کرتا ہے. کسی شخص نے بہت بدتمیزی کی ہے تو ہم کمپیوٹر تو نہیں ہے نا, انسان ہے, محسوس تو کریں گے, لیکن محسوس کرنے سے پہلے سوچنا پہلے اور محسوس بعد میں کریں. اگر ہم اس عادت کو اپنا لیں اور جب بھی کوئی ایسے حالات ہوں جس میں ہمارا ریئیکشن ایبرپٹ ریئیکشن ہونا ہے تو ہم اس ایبرپٹ ریئیکشن سے پہلے اپنے آپ کو کہیں کہ ٹھہرے میں ذرا تھوڑا سا سوچ لوں. جو شخص ایسا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے وہ سچویشن کو کمانڈ کر لیتا ہے. وہ سچویشن اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے, اور جس شخص کے ہاتھ میں سچویشن آ جاتی ہے وہی اصل میں ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ اس سچویشن کے کنسیکوینسز اور اس کوسچن سے کیا, اس سچویشن سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ 4 ٹیکنیکس ہیں اور یہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا تھا.